معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیاری اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کی کتاب ہزاروں ہیں شکوے، سب ہیڈنگ ڈوگ بیدر خان۔ پچھلے دنوں ایک شادی میں شرکت کا اتفاق ہوا جہاں ایک سائیں لوگ سے ملاقات ہو گئی۔ یہ سائیں لوگ سچ مچ کا سائیں نہ تھا، بلکہ اس کے لمبے اور ڈھیلے اور اوٹ پٹانگ لباس اور گلے میں منکوں کی مالا کی وجہ سے وہ سائیں دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے منہ کے ساتھ تقریباً چسپاں ایک موبائل تھا جس پر وہ پتہ نہیں کہاں رابطے رکھے ہوئے تھا، لیکن وہ اتنی سنجیدگی سے باتیں کر رہا تھا جیسے جنگ عظیم شروع ہونے کو ہے۔ دیگر مہمان اسے دلچسپی سے نہ صرف دیکھ رہے تھے بلکہ جب کبھی وہ موبائل سے چند منٹوں کے لیے فارغ ہوتا تو مزید دلچسپی سے اس کی گفتگو سنتے۔ وہ انگلستان کی جمپل تھا اور صرف وہ شادی اٹینڈ کرنے کے لیے پاکستان آیا تھا۔ وہ ہر دوسرے فقرے کے ساتھ ہم جو برطانوی ایشیائی ہیں کا اضافہ ضرور کرتا، اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ بقیہ پبلک کو ایک کمتر مخلوق سمجھتے ہوئے ایک مسلسل نظر حقارت ان پر ڈالتا تھا، اور یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ پاکستان اور پاکستانیوں کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتا تھا، اور اسے یہاں دنیا بھر کی خامیاں نظر آ رہی تھیں جو اس کے خیال میں جانے ہمیں کیوں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میرا بھی تعارف کروایا گیا اور اس نے بتایا کہ انگلستان میں اس کا آبائی کاروبار ہے۔ کس قسم کا کاروبار ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ ہماری فرم کٹی کٹی کیئر کارپوریشن پورے یورپ میں مشہور ہے، اس نے مجھے بتایا، اور ہم جنرل فائنانس میں ڈیل کرتے ہیں۔ مجھے اگرچہ اقتصادی اصطلاحات سمجھ میں نہ آئی، لیکن میں نے شدید متاثر ہو کر سر ہلایا۔ ویسے میں آپ کو جانتا ہوں، اس نے نہایت شفقت سے مجھے اطلاع دی۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ میرے والد صاحب اکثر آپ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس نے لاپرواہی سے کہا، آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ وہ کٹی کٹی کیئر کارپوریشن کے چیئرمین ہیں۔ اس نے میری لا علمی کو ناپسند کیا کہ یہ کیسا شخص ہے کہ اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ میرے والد کٹی کٹی کیئر کارپوریشن کے چیئرمین ہیں۔ 15-20 برس پیشتر برمنگھم میں آپ ان سے ملے تھے۔ وہ اکثر آپ کا تذکرہ کرتے ہیں کہ تارڑ صاحب میرے دوست ہیں۔ ان کا اسم گرامی کیا ہے؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے فوراً پوچھا۔ شراکت خان، چیئرمین کٹی کٹی کارپوریشن۔ میرے ذہن میں ایک چھوٹا سا دھماکہ ہوا۔ یا خدایا، کیا واقعی یہ نوجوان ڈی بی خان کا بیٹا ہے؟ ڈی بی یعنی ڈوگ بیدر خان، کتے نہلانے والا خان۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ بندر کے تماشے میں سب سے بڑی سچائی وہ ہوتی ہے جب بندر پیٹ پر ہاتھ مار کر اعلان کرتا ہے کہ میں یہ سب کچھ اس پاپی پیٹ کے لیے کر رہا ہوں۔ انسان بھی اس پاپی پیٹ کے لیے کیا کیا نہیں کرتا۔ رزق کمانے کے لیے وہ عجیب و غریب طریقے اختیار کرتا ہے، کچھ مناسب اور کچھ نامناسب۔ لاہور کے پرانے شہر میں ایسے لوگ ہیں جو گھوڑوں کا راتب بنانے کے ماہر ہیں، نہر کے کنارے کتورے بیچنے والے خانہ بدوش جو عام بازاری کتورے کے کانوں کو گوند لگا کر کھڑا کر دیتے ہیں اور انہیں خاص السیشن کے طور پر فروخت کرتے ہیں، لمبے لمبے بانس سائیکلوں کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے گٹر کھولنے والے۔ اگر آپ کے دماغ میں یا کسی جھاڑی میں شہد کی مکھیوں کا چھتا ہے تو اس شہد کو اتارنے کے ماہر۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے لیے رزق کا کوئی نہ کوئی بندوبست ضرور کر دیتا ہے۔ چند روز پہلے ہمارے علاقے میں ایک بابا جی کاندھے پر تھیلا ڈالے شکر دوپہر میں گھوم رہے تھے، اور ہر 2-4 سانسوں کے بعد ماشین ڈال ڈال قسم کا ایک نعرہ بلند کرتے تھے۔ میں نے پوچھا، بزرگوں آپ کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے، میں سلائی مشینوں کے ہینڈل مرمت کرتا ہوں۔ میں نے پوچھا، یعنی آپ سلائی مشینیں مرمت کرتے ہیں؟ کھانس کر بولے، نہیں، میں صرف اور صرف سلائی مشینوں کے ہینڈل مرمت کرتا ہوں۔ میں نے سوچا کہ کسی بھی محلے میں کتنی سلائی مشینیں ہوں گی اور ان میں سے
کتنی مشینوں کے ہینڈل خراب ہوتے ہوں گے جو یہ بابا جی درست کرتے ہوں گے۔ بابا جی دن میں کتنے ہینڈل مرمت کر لیتے ہوں۔ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، کسی دن فرصت ہی نہیں ملتی، اور کبھی کئی دن پورے لاہور میں کسی سلائی مشین کا ہینڈل خراب ہی نہیں ہوتا، لیکن گزارا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پتنگ کی ڈور لگانے والے ہیں، صرف ایک خاص موسم میں ڈور لگ سکتی ہے اور سارا سال اس موسم کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ ایک اور بابا جی ہیں، سال میں ایک بار برسات کے موسم میں آتے ہیں گھر میں سپرے کرنے کے لیے اور پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ ایک نہایت مشقتی جسم کے بزرگ ہیں جو قصور سے لاہور تک سائیکل پر آتے ہیں اور صرف ستو اور چاول بیچتے ہیں۔ ان سے پوچھا کہ سارے دن میں کتنا منافع کما لیتے ہو؟ کہنے لگے شکر ہے روز کے 20-25 روپے بچ جاتے ہیں۔ نہ وہ بجٹ کا مطالعہ کرتے ہیں، نہ کرپشن کا رونا روتے ہیں۔ سارا دن اسی گرمی میں سائیکل پر چاول لاتے گھومتے ہیں اور شام کو اتنی کمائی کر کے واپس قصور چلے جاتے ہیں۔ لیکن ڈی بی خان، جنہیں میں 15-20 برس بیشتر برمنگھم میں ملا تھا اور جن کا برخوردار سینہ پھلائے بار بار ہم برطانوی ایشیائی اور آپ پاکستانی وغیرہ کہہ رہا تھا، روزی کمانے کے لیے میموں کے کتے نہلایا کرتا تھا۔ وہ میرے ایک عزیز کے واقف تھے اور ان کی خواہش تھی کہ میں ان کے ہاں کھانے کے لیے آؤں۔ کیونکہ میری براہ راست ان سے واقفیت نہیں تھی، اس لیے میں بار بار اپنے عزیز کی جانب دیکھتا اور وہ ذرا گھور کر گویا ناپسندیدگی کا اظہار کرتے۔ خان صاحب نے جب بہت زیادہ اصرار کیا تو میرے عزیز کو یہ دعوت قبول کرنی پڑی۔ جب ہم ان کے ہاں کھانے کے لیے جا رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ خان صاحب کو ٹال رہے تھے تو کیا وجہ تھی؟ تو وہ مجھے بھی ٹال گئے۔ ہم خان صاحب کے گھر پہنچے تو وہ نہا دھو کر تیار بیٹھے تھے اور ان کی میم بیوی اپنے تازہ ترین بچے کو دونوں پاؤں پر بٹھائے اسے رفع حاجت کروا رہی تھی۔ یہ میم نہایت موٹی اور نہایت بدتمیز تھی اور اس نے ہماری آمد کو قطعی طور پر ناپسند کیا۔ کھانا خان صاحب نے خود میز پر لگایا اور ذرا شرمندہ سے ہو کر بولے، ان میموں کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم ان کے مجازی خدا ہیں، اس لیے بدتمیز ہوتی ہیں، آپ مائنڈ نہ کریں۔ کھانے سے فارغ ہو کر آفٹر ڈنر گپ شپ شروع ہو گئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ان کا کاروبار کیا ہے تو خان صاحب کہنے لگے، میں جب ادھر سمگل ہو کر آیا تھا تو سخت بیکاری کا زمانہ تھا، چنانچہ میں نے پہلے ڈورا کٹنے کا کام شروع کر دیا۔ یہ ڈورا کٹنا کوئی فرانسیسی بزنس لگتا تھا اور میں اسے نہیں جانتا تھا، اس لیے دریافت کیا کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ جناب عالی آپ سوٹ کیس میں مال بھر لیتے ہیں، اس مال میں جرابیں، بنیانیں، رومال اور دیگر چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں، پھر آپ اپنے علاقے سے نکل کر ذرا مضافات میں چلے جاتے ہیں اور کوئی سا ڈور کٹتے ہیں، یعنی کوئی سا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ گورا دروازہ کھول کر پوچھتا ہے کیا بات ہے، اور ہم سب سے پہلے اپنا کیس کھول کر اسے مال دکھانے لگتے ہیں۔ وہ گالیاں دیتا ہے، دروازہ بند کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دروازے میں ہمارا پاؤں ہوتا ہے، اس لیے وہ بند نہیں کر سکتا اور پھر مجبوراً اسے کچھ نہ کچھ خریدنا پڑتا ہے۔ لیکن اس کاروبار میں مجھے گھاٹا ہوا، اس لیے چھوڑ دیا۔ پھر کئی مہینوں تک بیکار بیٹھا رہا اور گورنمنٹ کی امداد پر گزارا کرتا رہا۔ ایک دن میں مکان کی سیڑھیوں پر بیٹھا پان کھا رہا تھا کہ ایک میم آئی اور کہنے لگی، ویل تم کام کرے گا؟ میں نے اٹھ کر اسے سلام کیا اور کہا کہ بالکل کرے گا، کیا کام ہے میم صاحب؟ اس نے کہا میرا کتا گندا ہو گیا ہے، اسے نہلا دو تو میں 1 پاؤنڈ دوں گی۔ اس نے جب تارڑ صاحب مجھے صابن کی ایک ٹکی دی اور چلی گئی، میں نے کتے پر پوری ٹکی لگا دی اور خوب مل مل کر نہلایا، پھر تولیے سے خشک کر کے کنگھی کی تو کتا بڑا خوبصورت نکل آیا۔ بس جی یہ آغاز تھا، آہستہ آہستہ پوری گلی کے کتے آنے لگے۔ مشہور ہو گیا کہ شراکت خان کتے بہت عمدہ نہلاتا ہے، انہیں جینٹل مین بنا دیتا ہے۔ اب اللہ کا فضل ہے 2 گورے ملازم رکھے ہوئے ہیں اور روزانہ سینکڑوں کتے نہلائے جاتے ہیں۔
اسی وجہ سے مجھے اب ڈی بی خان کہتے ہیں، یعنی ڈوگ بیدر خان، کتے نہلانے والا خان۔ تارٹ صاحب، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو ضرور یاد فرمائیے گا۔ آپ ہر قسم کے کتوں کو نہلاتے ہیں یا کوئی خاص کتے ہوتے ہیں؟ کتے ہوں جی، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کہ قسم کون سی ہے، بس بالوں والے کتے کی احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ نہلاتے ہوئے وہ جھرجھری لے کر اپنے آپ کو جھٹک کر خشک نہ کرنے لگے، کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں جی۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ میرے عزیز خان صاحب کی دعوت پر آنے سے گریز کیوں کر رہے تھے، اور آج ڈی بی خان کا صاحبزادہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ آپ کی کارپوریشن کرتی کیا ہے؟ کتے نہلاتی ہے۔ صاحبزادے کا رنگ سرخ ہو گیا اور کہنے لگا، ہم جانوروں کی فلاح و بہبود کرتے ہیں، انہیں صاف ستھرا رکھتے ہیں، اور ہماری کارپوریشن میں 30 ملازم کام کرتے ہیں۔ کتے نہلانے سے کیا مطلب؟ یہ کہہ کر صاحبزادہ کہیں غائب ہو گیا، اپنے موبائل سمیت۔ پاکستان میں جو کچھ اختیار والے ہیں، کچھ صاحب لوگ ہیں جو ہم دیسی لوگوں کو دیکھ کر ناک منہ چڑھاتے ہیں، ان کے بارے میں پتہ کرنا چاہیے کہ جب یہ انگلستان گئے تو وہاں کیا کرتے تھے۔ کسی کارپوریشن کے چیئرمین تھے۔ سب ہیڈنگ پالنا بچہ باز کا۔ ان دنوں مجھے ہمدردی کی شدید ضرورت ہے۔ کچھ میرے ساتھ ایک ہاتھ ہو گیا ہے، ٹریجڈی ہو گئی ہے۔ اگر یونان کے عظیم المیہ نگار سوفوکلیز یا یوروپوڈیز کو اس ٹریجڈی کا علم ہو جائے تو وہ ایک ایسا ڈرامہ تخلیق کرے جو عوام الناس کو رلا دے، اشک آور کر دے، لیکن بدقسمتی سے یہ یونانی ڈرامہ نگار ہزاروں برس پیشتر فوت ہو چکے ہیں اور میرا دکھ دنیا تک نہیں پہنچا سکتے۔ تو پھر آپ ہی میری مدد کیجئے، میری ہمت بندھائیے، ہمدردی کے 2 بول بولیے تاکہ میرا غم کم ہو سکے۔ اس سے پیشتر کہ میں آپ کو اس عظیم سانحہ کی تفصیل بتاؤں جس نے میرا مستقبل مخدوش کر دیا ہے، میں اس ٹریجڈی تک جانے والے راستے پر آپ کو بھی لے جانا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ یکدم آپ پر اس ٹریجڈی کا اثر ہو جائے اور آپ حواس کھو بیٹھیں۔ میرا لان، یا اگر آپ رومانٹک ہونا چاہیں تو اسے پائیں باغ کا نام دے دیں۔ اتنا مختصر ہے، اتنا چھوٹا ہے کہ اس پر ہمسایوں کے درخت سایہ کرتے ہیں۔ یہ درخت نہ صرف سایہ کرتے ہیں بلکہ مسلسل پتے جھاڑتے رہتے ہیں، اور اس سے پت جھڑ کی وجہ سے میرا لان پتوں سے اٹا رہتا ہے۔ مالی شریف ان ہمسایوں کے بارے میں نازیبا کلمات کہتا رہتا ہے اور اکثر مجھے مشورہ دیتا ہے کہ ان کے درختوں کو زہر دے دیا جائے۔ اب بیویوں کو زہر دینے کے بارے میں تو میری معلومات بالتفصیل تھی، لیکن میں نے آج تک درختوں کو زہر دے کر ہلاک کرنے کے بارے میں نہیں سنا تھا۔ درختوں کو کیسے زہر دیا جا سکتا ہے؟ صاحب جی، ایک خاص قسم کا زہر ملتا ہے بازار سے، اسے درخت کی جڑ میں ڈال دیا جائے تو درخت چند دنوں میں سوکھ جاتا ہے۔ یہ کرپشن کا زہر تو نہیں؟ میں نے ہنس کر کہا، صاحب جی مجھے اس کا نام تو نہیں معلوم، شاید یہی ہو۔ آرڈر کریں تو لے آؤں؟ نہیں شریف، میں نے اسے سمجھایا، کم از کم یہ درخت اگر ہمارے لان کو گندا کرتے ہیں تو سایہ بھی مہیا کرتے ہیں، اور ان پر طرح طرح کے پرندے رہتے ہیں، ان کی بولیاں ہم سنتے ہیں، تو انہیں زہر دینا مناسب نہیں۔ تقریباً 3 روز بعد مالی شریف گہرے خیالوں میں گم، داڑھی کھجاتا میری اسٹڈی میں آیا اور کہنے لگا، صاحب جی آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ لکھنے پڑھنے سے گزارا نہیں ہوتا، اور میں بھی دیکھتا ہوں کہ آپ کی مشہوری ہی مشہوری ہے، ہاتھ پلے کچھ نہیں۔ اور میں بھی دیکھتا ہوں کہ آپ کی مشہوری ہی مشہوری ہے، ہاتھ پلے کچھ نہیں۔ صاحب جی آپ کا بندوبست ہو گیا ہے؟ کیا بندوبست ہو گیا ہے؟ میں نے حیران ہو کر کہا، آپ ذرا باہر تشریف لائیں۔ میں باہر تشریف لے گیا۔ لان میں سے سمیٹتے ہوئے پتوں کے ڈھیر پر ایک کالے رنگ کی پوٹلی سی پڑی تھی جو ہلتی تھی۔ صاحب جی بس آپ کی قسمت سنور گئی، یہ دیکھیں۔ یہ کیا ہے؟ باز، یعنی عقاب، شاہین وغیرہ۔ لیکن یہ تو شکل سے
چوہے کا بچہ لگتا ہے۔ نہیں صاحب جی، یہ باز کا بچہ ہے، اس طرف سے گرا ہے۔ اب اسے پال لیجئے اور 3-4 لاکھ کا فروخت کر کے پھر عیش کی زندگی گزاریں۔ میری ساری زندگی کی سب سے بڑی خواہش عیش کی زندگی گزارنا ہے، اس لیے میں فوری طور پر سنجیدہ ہو گیا۔ لیکن شریف، اس درخت پر جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، بیا، بلبلوں اور چیلوں کے گھونسلے تو ہیں، لیکن یہ عقابوں کا نشیمن نہیں ہے۔ آپ نے کبھی درخت پر چڑھ کر ان کے گھونسلے میں جھانکا ہے کہ چیلوں کے گھونسلے ہیں؟ نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ان کے گھونسلے میں بھی ماس نہیں ہوتا۔ صاحب جی، کیا پتا کہ وہ گھونسلہ جسے آپ چیل کا سمجھ رہے ہیں بازوں کا ہو، کیونکہ جو بچہ ہے پتوں کے ڈھیر پر یہ مجھے اپنی دادی کی قسم 100% باز کا ہے۔ آپ اسے پال لے، آپ کے سب دکھ دور ہو جائیں گے۔ لیکن شریف، مجھے باز پالنے کا کچھ زیادہ تجربہ نہیں، میں نے تو بڑی مشکل سے اپنے بچے پالے ہیں۔ اس کی فکر نہ کریں، شریف نے ایک مرد دانا کی طرح سر ہلایا۔ میرا بڑا بھائی، اللہ بخشے، سعودی عرب کے ایک شیخ صاحب کے پاس ان کے بازوں کی رکھوالی پر ملازم تھا۔ اس نے مجھے بتایا ہوا ہے کہ باز کے بچے کو کیسے پالتے ہیں۔ کیسے پالتے ہیں؟ پہلے تو اسے روزانہ 1 کلو قیمہ، کچا قیمہ کھلائیں۔ جناب عالی، 1 کلو قیمہ تو میں روزانہ اپنے بچوں کو کھلانا افورڈ نہیں کر سکتا، تو اسے کہاں سے کھلاؤں گا؟ صاحب جی، یہ تو آپ کاروبار کر رہے ہیں، رقم تو لگتی ہے نا۔ پھر یہ ہے کہ روزانہ اسے کنگھی کریں، اس کے لیے لوہے کا پنجرہ بنوائیں تاکہ بلی نہ کھا جائے۔ ٹھیک ہے، کنگھی اور پنجرے کا تو بندوبست ہو جائے گا، اور کچھ؟ اس کے گلے میں سونے کی ایک زنجیر ڈالیں۔ سونے کی زنجیر؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں باز پال رہا ہوں یا کوئی محبوبہ تو نہیں پال رہا؟ بڑا ضروری ہے جناب، سونے کی زنجیر سے باز کی گردن لمبی ہوتی ہے، اور آخری بات یہ کہ کسی بھی دوسرے شخص سے اس کا ذکر نہ کریں، نہیں تو یہ چوری ہو جائے گا۔ قصہ مختصر، باز پالنے کا عمل شروع ہو گیا۔ روزانہ 1 کلو قیمہ خریدا جاتا اور بڑی مشکل سے اسے کھلایا جاتا۔ میں نے علامہ اقبال کے کلام کا خصوصی طور پر مطالعہ کیا اور شاہین کی خصلت، عادات اور خودی کے بارے میں گراں قدر معلومات حاصل کی۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ علامہ نے اپنے کلام میں کہیں بھی باز بچے کو پالنے کی ترکیب نہیں لکھی تھی، صرف یہ لکھا تھا کہ شاہین پہاڑوں کی چٹانوں پر بسیرا کرتے ہیں اور ان کا جہاں اور ہوتا ہے۔ چند ہی روز میں متوقع باز کے پر وغیرہ نکلنے شروع ہو گئے۔ وہ اب گردن سیدھی کر کے بڑی حیرت اور غصے سے ہمیں دیکھتا تھا۔ باز پالنے کے اس عمل کو پہلے پہل میری بیوی نے سخت ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا۔ اس کا خیال تھا کہ ہمارے ملک میں روایت ذرا مختلف قسم کی ہے۔ عوام الناس بڑی امیدوں سے کسی رہنما کو پالتے ہیں، اس کی حمایت میں جلوس نکالتے ہیں اور گولیاں کھاتے ہیں، اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ جب وہ بڑا ہوگا تو شاہین بنے گا، لیکن وہ کچھ اور بن جاتا ہے۔ مختلف صوبوں کے شیر ہوتے ہیں، عوام اس آس میں رہتے ہیں کہ یہ والا سچ مچ شیر ثابت ہوگا اور وہ بلی نکل آتا ہے، اس لیے باز کا یہ بچہ جانے کیا نکل آئے۔ پھر میں نے باز کی فروخت سے جو مال و دولت ہمیں نصیب ہونے کو تھا اس کی تفصیل بتا کر بیوی کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا اور اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ باز کے فروخت ہوتے ہی میں اسے نیا فریج اور کوکنگ رینج خرید دوں گا۔ اس پر اس نے بھی باز کے بچے کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اس دوران میں نے مارکیٹ کا سروے شروع کر دیا، ایسے وپاریوں سے رابطہ کیا جو باز پکڑ کر یا خرید کر برادر اسلامی ملکوں کو سمگل کرتے ہیں۔ ان وپاریوں نے مجھ سے پوچھا کہ میرے پاس باز کی کون سی قسم ہے، شکرا ہے، عقاب ہے، پہاڑی باز ہے یا صحرائی عقاب ہے۔ میں نے ان کو بتایا کہ یہ وہی باز ہے جو ہم جنس باہم جنس پرواز کرتا ہے اور باز باز کرتا ہے، لیکن ان کی تسلی نہ ہوئی اور انہوں نے اسے دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ میں نے انہیں اپنے گھر کا پتہ بتانے سے گریز کیا
کہ کہیں وہ میرے باز کو چوری نہ کروا لیں، اور پھر میرے ساتھ وہ عظیم سانحہ ہوا جس نے میرا مستقبل مخدوش کر کے رکھ دیا۔ ایسی ٹریجڈی ہوئی کہ میں اب تک نارمل نہیں ہو سکا۔ یہ صرف پرسوں کی بات ہے۔ مالی شریف باز کے بچے کو کچا قیمہ کھلا رہا تھا اور میں قریب کھڑا اسے نہایت الفت سے دیکھ رہا تھا کہ اس نے پہلی بار چونچ کھول کر ایک چیختی ہوئی آواز نکالی۔ مالی شریف نے نہیں بلکہ باز نے۔ تو جو ہی اس نے یہ چیختی ہوئی آواز نکالی، مالی شریف کے ہاتھ سے قیمے والی تھالی گر گئی اور اس کا رنگ زرد ہو گیا۔ یہ یقیناً عقاب کی باروب آواز کا اثر تھا۔ کیا ہوا شریف؟ صاحب جی، ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے۔ میں نے کتنے دن اسے قیمہ کھلایا ہے؟ میرا خیال ہے کہ تقریباً 2 مہینے، یعنی پونے 2 من قیمہ کھلایا جا چکا ہے۔ تو صاحب جی، مسئلہ ہو گیا ہے۔ وہ کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ صاحب جی، یہ باز تو نہیں، یہ تو چیل ہے۔ نہیں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی چونچ دیکھو، منہ دیکھو، گردن دیکھو۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے شریف۔ نہیں صاحب جی، میں اس کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ باز بولتا ہے تو ایک بار زور سے آواز نکالتا ہے، چیل بولتی ہے تو لمبی چیخ نما آواز نکالتی ہے۔ چیل ہے جی، 100%۔ شریف، میں نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا، تم نے اپنی دادی کی قسم کھا کر کہا تھا کہ یہ باز کا بچہ ہے۔ آہو جی، شریف نے سر جھکا لیا۔ دادی صاحبہ کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، معاف کر دیں صاحب جی۔ وہ واقعی باز کا نہیں، چیل کا بچہ تھا جسے میں پالتا رہا تھا، بہتر مستقبل کی آس میں۔ میرے ساتھ تو جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے کہ جنہیں وہ بہتر مستقبل کے لیے باز کے بچے سمجھ کر پال رہے ہیں، کل چیل کے بچے نہ نکل آئیں۔ انہیں اپنے تن بدن کا کچا قیمہ نہ کھلائیں، ان کے گلے میں سونے کی زنجیریں نہ پہنائیں۔